ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا، اور اس مہینے کے اندر عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ کی شان اور آپ کے مقام کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں پارے سورہ زمر آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ ہستی جو اس سچائی کو لے کر آئی اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر نصفی اور تفسیر خازن کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ میں جاء بالصدق سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دلیل کے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ ایمان لے کر آئے۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے آگے سب سے پہلے مسلمان ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے، یعنی کہ جو مسلمان پہلے ایمان لائے ان کا درجہ، ان کا مرتبہ پہلا ہے، اور سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، آپ کا مقام صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبیوں کے بعد صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان سب پر، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے نبیوں پر انعام کا ذکر کیا، پھر صدیقوں پر انعام کا ذکر کیا، پھر شہداء پر اور پھر صالحین پر۔ پہلا درجہ انبیاء کا، دوسرا درجہ صدیقین کا، تیسرا درجہ شہداء کا، اور چوتھا درجہ صالحین کا۔
یعنی کہ صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، لیکن ساری امت کا امام ہے۔ سب شہداء صدیق کے تابع، سب اولیاء صدیق کے تابع، سب اغواص صدیق کے تابع، سب ابدال صدیق کے تابع، سب اوتاد صدیق کے تابع، سب علماء صدیق کے تابع، سب علماء صدیق کے تابع، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع۔ کہ ساری امت میں رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا۔ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت فاروق اعظم نے بھی کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی کہ سارے صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، یعنی وہ افضل الخلق بعد رسول، ثانیہ اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے مسجد سے باہر تشریف لائے کہ آپ کے دائیں اور بائیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے مبارک ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا، پکڑے ہوئے تھے، اور اس تاریخی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم بروز قیامت بھی اسی طرح ہی اٹھیں گے، کہ ایک طرف میں نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہوگا اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوگا، اور اس شان کے ساتھ بروز قیامت ہم اٹھیں گے۔ اتنی شانی رب ذوالجلال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر، آپ کی مرضی پر جب تحویل قبلہ ہو گئی، یعنی قبلہ بدلا گیا، تو صحابہ کرام دو جماعتوں میں بٹ گئی۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ ہم امام کے تابع ہیں، لہٰذا جدھر امام رخ کرے گا ادھر ہم بھی رخ کریں گے، اور دوسری جماعت کا موقف یہ تھا کہ ہم نے جس قبلہ کی نیت کی ہے اسی کی طرف رخ کریں گے۔ چنانچہ پہلی جماعت جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اس جماعت میں شامل تھے
جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی اپنے رخ کو موڑ لیا۔ جب نماز پڑھنا شروع کی تو رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑا تو صحابہ کی جماعت نے بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور دوسری جماعت نے رخ نہ پھیرا، بیت المقدس کی طرف ہی رکھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے بیت المقدس کی نیت کی تھی، اس لیے انہوں نے رخ کو نہ موڑا۔ جب نماز کے بعد دونوں جماعتیں، صحابہ کی دونوں جماعتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا عرض کیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو جس نے حضور کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اپنے رخ کو موڑ لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو جنتی قرار دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبیدہ فی الجنہ، یعنی کہ ابو بکر جنتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت طلحہ بھی جنتی، حضرت زبیر بھی جنتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی، ابو عبیدہ آپ بھی جنتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو جس نے حضور کی اتباع کی، حضور کی پیروی میں اپنے رخ کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو، اپنے ان صحابہ کو میرے آقا نے جنتی قرار دے دیا۔ اب اس حدیث پاک میں بھی سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صحابی کو جنتی فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو جنتیوں کا امام ہے وہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ مقام، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور جسے چاہیں جنتی قرار دے دیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی یہ والی حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی وقت آنا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آؤں اور آپ کا اگر وصال ہو چکا ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ آج جو تم مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اب تو تم چلی جاؤ، پھر آ جانا، اور اگر تم بعد میں آؤ اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے اگر مجھے نہ پاؤ تو اس طرح کرنا کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی جانا اور اس سے اس مسئلے کو دریافت کر لینا۔ اب دیکھیں
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جس کو شان عطا فرمائیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ہی اپنی امت کا امام بنا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، جب ذرا طبیعت سنبھلی تو فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی، آپ کے مرض کی شدت میں اضافہ ہوا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حالانکہ اور بھی صحابہ وہاں پر موجود تھے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 15 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ادا فرمائیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے ممبر کا وارث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے مصلی کا وارث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری مسجد کا وارث، میری امامت کا وارث، میری خلافت کا وارث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، امام کون ہوتا ہے؟ کس کو امام بنایا جاتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ قاری ہو، اگر قرت میں برابر ہو تو سنت کا سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے، اگر علم میں برابر ہو تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہو تو جو عمر میں سب سے بڑا ہو اس کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، نگاہ مصطفیٰ میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر قاری کوئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سنت کا عالم کوئی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے پہلے ہجرت نہیں کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ عمر والے بھی ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اپنی زندگی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 15 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ادا فرمائیں۔ مشکات شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من امتی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، کہ جنت میں میری امت کا جو سب سے پہلا شخص جائے گا وہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر بھی افضلیت دیکھ لیں، اولیت دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سب سے پہلے آپ کے معراج کی تصدیق کرنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبوت کے بعد پہلا درجہ پانے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسالت کے بعد پہلی معیت پانے والا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی خلافت پانے والا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں جانے والا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے بعد پہلے مزار میں جانے والا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کو اسی طرح قبر سے اٹھنے والا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی شانیں رب ذوالجلال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں، تو اس امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں سبھی کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا بدلہ بروز قیامت خود رب ذوالجلال چکائے گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو سچائی لے کر آیا، جو حق لے کر آیا، اور جس نے اس سچائی کی، اس حق کی تصدیق فرمائی، یہ دونوں ہی جنتی ہیں۔ اور جو سچائی لے کر آیا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہادر اور دلیر ہیں، طاقتور ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض النظرہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والذین معہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشداء علی الکفار اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تراہم رکعا سجدا اس سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دیکھیں رسالت کے بعد سب سے پہلے کن کا ذکر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کا ذکر، آپ کی معیت کا ذکر، آپ کے ساتھی ہونے کا ذکر۔ کیسا ساتھی؟ ایسا ساتھی جو نمازوں میں میرے آقا کا ساتھی، جو روزوں میں بھی ساتھی، جو نوافل میں ساتھی، جو عبادت میں ساتھی، جو سفر میں ساتھی، جو حضر میں ساتھی، بازاروں میں بھی ساتھی، غار میں بھی ساتھی، ہجرت میں بھی ساتھی، اور آج مزار کے اندر بھی ساتھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذین معہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی آج بھی ساتھ ہے۔ جاؤ جا کر گنبد خضرا میں دیکھ لو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، جہاں پر جانے کے لیے اس شاکار مصطفیٰ تڑپتے ہیں کہ ان جالیوں کی زیارت ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی زیارت ہو جائے۔ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، جو چلا جائے زیارت کر کے آئے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے پاؤں چومتے ہیں کہ
کہ روضہ رسول پر حاضری دے کر آیا ہے، لوگ اس کے ہاتھوں کو چومنا خوش نصیبی سمجھتے ہیں، تو جو حضور کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے وہ کتنی شان کا مالک ہوگا۔ صدیق عمر دی قسمت تو لکھوار میں جندڑی باراں، صدیق عمر دی قسمت تو لکھوار میں جندڑی باراں، جنت کولوں ود مدنی دا روزہ جتھے مانن موج بہاراں۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے صحابہ کو بڑی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور میں نے قرآن و احادیث سے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، بیان کیا کہ اس امت میں سارے صحابہ میں اس امت میں سب سے زیادہ جو مقام ہے، جو اولیت ہے، جو افضلیت ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ شان جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحابہ کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب کرے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں میرے آقا کی محبت کا جو دریا موجزن تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس دریا میں سے ہمیں ایک قطرہ ہی عطا کر دے۔ اگر وہ قطرہ مل گیا تو یقین کریں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔